الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اندر دلاں دا چین، دلاں دا سکون، دلاں دا قرار اللہ رب العزت دے ذکر دے اندر ہے۔ اور شفا شریف دے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے اس گالوں لکھیا بذکر اللہ ای بذکر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذکر اللہ تو مراد ذکر محمد ہے، کیونکہ ذکر محمد دلاں دا سکون ہے، دلاں دا چین ہے، دلاں دا قرار ہے۔ ذکر محمد جدوں بھی ذکر محمد نہیں ہوندا تے مومن دا دل جڑا ہے نا وہ پھلاں وانگوں کھل پیندا ہے۔ اس ذکر محمد ایسا پھر کیوں نہ دلاں دا سکون ہوئے تے جدا ذکر رب آپ بلند کرے۔ آپ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوبہ سا تیرے ذکر نو تیری خاطر بلند کر دیتا، تیری خاطر بلند کیتا۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ شفا شریف دے اندر ارشاد فرماتے نے تین انہاں حدیث قدسی نقل فرمائیاں، تین حدیث قدسی سمجھ لو۔ حدیث قدسی انہوں کہنے جڑا فرمان تے رب دا ہوئے پر زبان مصطفیٰ دی ہوئے، جڑا میرے رب دا فرمان ہوئے لیکن کلام میرے مصطفیٰ نے کیتا ہوئے، انہوں حدیث قدسی کہنے ہیں۔ علامہ ابن عطا نے اس حدیث پاک میں بھی نقل فرمایا، وہ کیڑی حدیث پاک نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر نو انج بلند کیتا۔ پہلی حدیث پاک جڑی علامہ ابن عطا اور قاضی ایاز مالکی نے جلد اول صفحہ نمبر 12 الشفا شریف کے اندر لکھی، پہلی حدیث اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، سونیا میں ایمان دا مکمل ہونا ہی تیرے ذکر دے نال رکھ چھڑیا، میں ایمان دا مکمل ہونا ہی تیرے ذکر دے نال رکھ دیتا ہے۔ جتنی دیر تک بندہ رب رب کردا رہے لیکن مصطفیٰ دیا نعتاں نہ پڑھے، رب فرماتا ہے جعلت تمام الایمان بذکرک معیا، فرمایا اتنی دیر تک اس بندے دا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا، اتنی دیر تک اس بندے دا ایمان کمپلیٹ نہیں جنی دیر تک رب رب کردا رہے لیکن مصطفیٰ دیا نعتاں نہ پڑھے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوئے گا جس ویلے نعتاں مصطفیٰ دیا پڑھے گا تو ذکر اللہ بھی نال کرے گا۔ اس حدیث پاک دے اندر جڑا میں نقطہ تو اندسن لگا نا توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا جعلتو میں بنایا تمام الایمان، ایمان دا مکمل ہونا بذکرک معیا، سونیا تیرے ذکر دے نال میرا ذکر کرے پھر او دا ایمان مکمل ہوئے گا۔ اتنے سوال اے پیدا ہوندہ ہے رب تعالیٰ دنیا دا خالق ہے، دنیا دا مالک ہے، دنیا بنان والا نظام چلان والا رب ہے، رب نے فرمانا چاہیے سی میرے ذکر نال تیرا ذکر، وہ پہلے اللہ اللہ کرے پھر تریا ناتا پڑھے، لیکن رب نے فرمایا بذکرک معیا، سونیا تیرے ذکر نال جدو میرا ذکر کرے گا اس وقت میں او دا ایمان مکمل کراں گا۔ تے علماء اس حدیث دی تفسیر دے اندر بڑی سونی گل لکھ دین، او فرمانے رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا پہلے تریا ناتا پڑھے، ذکر تیرا کرے، اس تو بعد میرا ذکر کرے، میں اس وقت ایمان مکمل کراں گا۔ ایت علماء فرمانے رب تعالیٰ نے پتا سی کہ ایک وقت آ جانا ہے لوکاں رب رب کریے کرنی ہے تے طاقتاں بھی ان دی دنیا اور رب دیا گلاں کریے، رب رب کریے تے مصطفیٰ دی نعتاں نہیں پڑھنیاں، مصطفیٰ دے اختیارات تے اعتراض کرنا ہے، مصطفیٰ دے علم غیب تے اعتراض کرنا ہے، مصطفیٰ دے نور ہونے تے اعتراض کرنا ہے، مصطفیٰ دے خیر البشر ہونے تے اعتراض کرنا ہے، مصطفیٰ دے حاضر ناظر ہونے تے اعتراض کرنا ہے۔ فرمایا اللہ لوکاں دسنا چاہندا اور اونی دیر تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوئے گا جنی دیر تک مصطفیٰ دا ذکر کیے میلاد مصطفیٰ، اصل کیے میلاد مصطفیٰ دی، اصل میلاد مصطفیٰ دی ذکر مصطفیٰ ہے۔ میلاد کیوں سجایا جاتا ہے؟ تاکہ ذکر مصطفیٰ سنیا جائے، اور اصل کیے تو ذکر مصطفیٰ الحمدللہ دلہ دا چین دے قرار ہے۔ الحمدللہ پہلی حدیث پاک اے نقل فرمائی۔ دوسری حدیث پاک علامہ ابن عطا نے لکھی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر نو انج بلند کیتا کہ قرنک مع اسم جعل محبتک محبتی جعل رداک ردائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر نو انج بلند کیتا قرنا اسمک مع اسمی، اپنے محبوب دے نام دے نال اپنے نام نو جوڑ دیتا، جتے جتے رب دا نام نال مصطفیٰ دا بھی نام
میں کرنا اسما کا معیسمی اپنے محبوب دے نام اپنے نام نو جوڑ دیتا جعل محبت کا محبتی محبوب دی محبت نو اپنی محبت بنا لیا جعل رضا کا رضائی محبوب دی رضا نو اپنی رضا بنا لیا توجہ کریا جی اس حدیث پاک تو پتہ چلیا کہ جن نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی انہیں رب نال محبت کی تھی جن نے مصطفیٰ دی رضا چاہی انہیں رب دی رضا چاہی جن نے مصطفیٰ دا ادب کیتا انہیں رب دا ادب کیتا جن نے مصطفیٰ نال بغض رکھیا انہیں رب نال بغض رکھیا جن نے مصطفیٰ نال دعوت رکھی انہیں رب نال دعوت رکھی اس حدیث کو پتہ چل رہا ہے جن نے مصطفیٰ نو راضی کر لیا انہیں رب نو راضی کر لیا تو میلاد مصطفیٰ کی ہے میلاد مصطفیٰ دا فقط اتنا مقصد ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے اے ہی فقط مقصد ہے اس میلاد مصطفیٰ دا ذکر مصطفیٰ دا آؤ تریجی حدیث پاک کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر نو کیویں بلند کیتا ورفعنا اللہ کا ذکر کیویں ذکر نو بلند کیتا تریجی حدیث پاک لکھتے قاضی یاز مالکی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر نو انج بلند کیتا وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ رب نے فرمایا سونیا جتے جتے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا اتنی ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر رب دا کتے کتے ہو رہا ہے ویکو جی ان رب تعالیٰ دے ذکر دا پتہ چلنا ہے تے مصطفیٰ دے ذکر دا پتہ چلنا ہے رب فرماندا ہے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ سونیا جتے جتے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا او اسی لب دیا قرآن دے وچوں رب دا ذکر کتے کتے ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے فرمایا میں جنوں انس نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے پتہ چلیا جنوں انس رب دا ذکر کر رہے پہلا سپارہ اللہ رب العزت نے جدو آدم نے بنانا چاہے نا تو رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ رب العزت نے فرشتہ نال مشورہ کیتا کہ میں آدم بنا لگا اپنا خلیفہ بنا لگا ہوں تو فرشتہ نے کیا مولا انسان نہ بنا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تیری حمد بھی بیان کر دیا اسی تیری پاکی بھی بول دیا پتہ چلیا فرشتے بھی رب تعالیٰ دا ذکر کر رہے ہیں توجہ کرے جی فرشتے بھی رب دا ذکر کر رہے ہیں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و اسمان کی ہر چیز رب دا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ پہلے جنوں انس رب دا ذکر کر رہے ہیں فرشتے رب دا ذکر کر رہے ہیں زمین و اسمان دی ہر چیز رب دا ذکر کر رہی ہے یہ حدیث قدسی ہے رب فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَّ سونیا جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے نال نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا رب فرماتا ہے جنوں انس میرا ذکر کر رہے ہیں پتہ چلیا جنوں انس بھی مصطفیٰ دا ذکر کر رہے ہیں رب فرماتا ہے فرشتے میرا ذکر کر رہے ہیں پتہ چلیا فرشتے مصطفیٰ دا ذکر بھی کر رہے ہیں رب فرماتا ہے زمین و اسمان دی ہر چیز میرا ذکر کر رہی ہے پتہ چلیا کہ جتنے جتنے رب دا ذکر ہے نال مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے زمین و اسمان بھی رب دا ذکر کر رہے ہیں نال مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے شمس و قمر رب دا ذکر کر رہے ہیں نال مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے ایک شجر و حجر رب دا ذکر کر رہے ہیں نال مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے علماء اے تو تک لکھ دیں فرماندنا اسی دروازہ بند نہیں کرتے کہ دروازے کی جو جڑی آواز نہیں پیدا ہوندی وہ آواز بھی اللہ دا ذکر کر رہی ہے ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و اسمان دی ہر چیز رب دا ذکر فرشتے بھی رب دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر اے شمس و قمر رب دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر شجر و حجر رب دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر اسمان سارے رب دا ذکر نال مصطفیٰ دا ذکر فرشتے رب دا ذکر کرے نال مصطفیٰ دا ذکر ہو گیا پتہ چلیا جتے جتے رب دا ذکر ہے نال مصطفیٰ دا ذکر ہے اس گل تے یہ پتہ چلیا کہ جیویں جیویں لوگ ذکر اللہ کر رہے ہیں اے جی نبی دا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جشن میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ جتھے جتھے رب دا ذکر ہو رہا ہے نال مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے ہر چیز رب دا ذکر کر رہے نال مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا ہے
اے زمین و آسمان دے فرشتے بھی اے درخت بھی پتے بھی ہر چیز رب دا ذکر کر لی نال مصطفیٰ دا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہر چیز مصطفیٰ دا ذکر کر رہی جیسی میلاد مصطفیٰ دے عنوان تے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجا لی تے اعتراض تو نہیں نہ بڑھتا ہے تو اے میلاد مصطفیٰ ایسا ذکر ہے سنو میں حدیث پاک در منصور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے اس حدیث پاک نو لکھیا اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی او نے جنہاں نو جاگدیاں ہوئی اکھاں دے نال نبی پاک دا 75 مرتبہ دیدار ہویا او علامہ جلال الدین سیوطی شافعی آپ حدیث پاک لکھ دیں حدیث قدسی فرمان رب دا زبان مصطفیٰ دی حدیث قدسی ہے میرے رب نے فرمایا من ذاکرانی ولم یذکر کا اگر توجہ ہوئے ایسی حدیث پاک ہے توڑے دلن سکون آ جاوے گا حدیث پاک سن کے سنو حدیث پاک اللہ رب العزت نے فرمایا من ذاکرنی ولم یذکر کا فلیس لہو توجہ فلیس لہو فی جنت النعیم اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا در منصور ہے میں حوالہ دے دیتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا من ذاکرنی جنہیں میرا ذکر کیتا فرمایا ولم یذکر کا تے سونے نال تیرا ذکر نہ کیتا رب ربوں نے بڑی کیتی پر تیرا ذکر نہ کیتا رب رب تے بڑی کیتی پر تیرا میلاد نہ منایا رب رب تے بڑی کیتی پر تیرا نعت نہ پڑھیا من ذاکرنی ولم یذکر کا جنہیں میرا ذکر کیتا تیرا ذکر نہ کیتا فلیس لہو فی جنت النعیم فرمایا اللہ رب العزت نے انہوں جنت کی کشمول نہیں سگانی ہے ہم جنت کے اندر داخل ہی نہیں فرمانا پر مصطفیٰ دا ذکر نہ کیتا اللہ اکبر او مصطفیٰ دا ذکر ہے دلہ دا سکون تے دلہ دا چین تے دلہ دا قرار مصطفیٰ دا ذکر کیویں آؤ قرآن پاک گیا پاک ہے میرا رب فرما رہے ہیں اپنے محبوب نے وَقُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کاش ازی رب دے قرآن دے سبحان اللہ بولی قرآن کہتا ہے وَقُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ رب تعالیٰ فرماتا ہے سونیا میں تیرے سامنے نا پہلے انبیاء دا ذکر کرنا تیرے سامنے من انباء رسولی پہلے انبیاء دے واقعات پہلے انبیاء دا ذکر تیرے سامنے کردہ کیوں مانو سبید بھی فؤادک تاکہ تیرے دل نو سکون مل جائے تاکہ تیرے دل نو سکون مجھے گال میں دسنا چاہ رہے ہیں توجہ کرے آگی رب تعالیٰ فرمانا سونیا میں تیرے سامنے انبیاء دا ذکر کرنا تاکہ تیرے دل نو سکون مل جائے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پہلے انبیاء دا ذکر دلان دا سکون ہے پتہ چلے موسیٰ دا ذکر دلان دا سکون ہے عیسیٰ دا ذکر دلان دا سکون ہے حضرت شعیب علیہ السلام دا ذکر دلان دا سکون ہے حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر دلان دا سکون ہے قرآن دی آیت کہہ رہی ہے پہلے انبیاء دا ذکر دلان دا سکون ہے تے جیتے صدقے نبیوں نو نبوت ملی ہے اس نبی دا ذکر دلان دا سکون نہیں ہے پہلے انبیاء دا ذکر قرآن کہندہ دلان دا سکون تے اطمینان ہے جب پہلے انبیاء دا ذکر دلان دا سکون تے اطمینان میرے مصطفیٰ واسطے دے پہلے انبیاء دا ذکر آخری الزمان نبی واسطے دلان دا سکون ہے جی انہاں واسطے پہلے انبیاء دا ذکر دلان دا سکون ہے تے جڑے نبیاں دے بھی نبی بن کے آئے اس نبی دا ذکر دلان دا سکون کوئی نہیں ہے وہ نبی دا ذکر دلان دا سکون اطمینان ہے اللہ کرے تسی توجہ دے نال سماعت فرماؤ حدیث پاک ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنہیں میرا ذکر کیتا تیرا سنیا ذکر نہ کیتا میں جنت کے اندر داخل نہیں فرمانا کیوں کیونکہ رب تعالیٰ دے مصطفیٰ دی رضا چاہنا ہے حدیث قدسی یہ بھی اور اے حدیث قدسی فتاوی رضویہ شریف دے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھی اور صراط الجنان دے اندر مفتی قاسم صاحب نے بھی لکھی قدر را تقلب وجهک فی السماء دی تفسیر دے اندر حدیث قدسی رب فرماندا ہے کلھم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد اے محمد ساری دنیا میری رضا چاہتی میں محمد تیری رضا چاہنا ہوں سارے انبیاء سارے مرسلین تمام لوگ رب تعالیٰ دی رضا چاہتے ہیں رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا تینا اکھن دی لوڑ نہیں تیرا رب بھی تینا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ تواڈی رضا چاہ رہا ہے تسی راضی کیویں ہووگے اور سمجھو یہ حدیث پاک کی ہے بانی عرض کی تھی یا رسول اللہ رب تعالیٰ تواڈی رضا چاہتا ہے اعلیٰ حضرت نے اس وجہ تو لکھا نا خدا کی رضا چاہتے ہے دو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد عرض کی تھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ رب تعالیٰ تواڈی رضا چاہتا ہے تسی کدوں راضی ہوگے ان میرے آقا دا فرمان سنیا جی اور پوری تقریر ذکر مصطفیٰ دی ایک پاسے
اے نبی پاک دا فرمان ایک پاسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کدوں راضی ہوں گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا توجہ دنال فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار فرمایا میں اولی دیر تک رب نال راضی نہیں ہونا یہ راضی کا قرآن محبت ہے ٹھیک ہے ناراضگی نہیں ایک ہوندہ ہے بندہ راضی بھی ہوندہ ہے پھر بھی کہنا ہے سونے دس تسی تر میں راضی کرنا چاہتا ایک اور گل ہے رب تعالیٰ نے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر دا سونے میں تر راضی کرنا تو میرے آقا فرمانے وَلَمْ اِذَنْ لَا أَرْضَا فرمایا انہی دن میں راضی نہیں ہونا وَوَاحِدٍ مِّنْ اُمَّتِي فِي النَّارِ فرمایا انہی دیر تک میں راضی نہیں ہونا جنہی دیر تک اپنا ایک ایک امتی جہنم تو کر کے جنت اندر نہیں لے کے چلا فرمایا اذن لا ارضا فرمایا مونی دیر تک راضی نہ وواحد من امتی فی النار میں جنی دیر تک میں اپنا ایک ایک امتی جہنم چکر کے جنت کے اندر نہ لے کے چلا گیا رب تعالیٰ تے مصطفیٰ دی رضا چاہ رہے ہیں دسو پھر جنتی پکے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ دے نال پہلی حدیث توان سنائی اس ذکر مصطفیٰ دے نال جنت دا مستحق ہے سنو ذکر مصطفیٰ اے محفل اے نعتہ اسی نہیں صحابہ کرام بنا رہے ہیں کس طرح فتح مکہ دے دینا حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی نے آپ نا نال چل رہے حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا عبداللہ اگی ہو کے میری ذرا نعت خانی تے بیان کر اگی ہو کے میرا ذکر کر حضرت عبداللہ بن رواحہ اگے چلنے لگ پہ سرکار پیچھے چلے صحابہ بھی پیچھے چلے 10,000 صحابہ اگے حضرت عبداللہ بن رواحہ چل رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت خانی بیان کر رہے اچھی اچھی آواز نال حضرت عمر فاروق نے جدو ویکھیا نا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑی اچھی آواز نال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت خانی بیان کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے روک لیا انہیں پتہ نہیں سی نا روک لیا انہیں کہا عبداللہ بن رواحہ کی پہ کرنا ہے اتنی اچھی آواز نال بول رہے ہیں تن قرآن دی آیتہ نہیں پتہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی کہ نبی تو اپنی آواز اونچی نہ کرنا ان تحبط اعمالکم تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے فرمایا اونچی آواز کیوں لا رہے ہیں تانوں نہیں پتہ ادھر کعبہ ہے ادھر کعبے دا بھی کعبہ ہے ایتھے آواز اونچی نہ کر اونچی آواز نہ کیوں بول رہا ہے جنی اتنی گل ہوئی نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ روک نہیں انہوں میری ثنا کھانی کر دے کیوں یا رسول اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جویں جویں میری نعت خانی بیان کر رہا ہے اے جویں جویں میری ثنا کھانی بیان کر رہا ہے اے کافر جڑے نے انہاں دے دلاں دے اندر تیر چل رہے ہیں جنی جویں نعت خانی بیان کر ایویں ایویں کافراں دے سینہ تے تیر چل رہے نے تے اے عمر انہاں روک نہیں کافراں دے سینہ دے اندر تیر کھبوڑ دین سنو ایسے شعر و شاعری دے اندر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت خانی سن دیا نا سنو صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ اے جڑی شعر و شاعری دے اندر اسی تہاڈی نعت خانی کر دیاں ایدے بارے تسی کی ارشاد فرماندے ہو اے جڑی شعر و شاعری کر کے تہاڈی ثنا خانی بیان کر دیاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یجاہد فی سیفہ و لسانہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بے شک مومن دو طرح دا جہاد کردا ہے دو طرح دا جہاد کرتا ہے مومن ان المؤمن یجاہد فی سیفہ و لسانہ ایک تے او میدان دے اندر تلوار دے نال جہاد کرتا ہے دوجا او زبان دے نال جہاد کرتا ہے میں جیڑا تلوار لے کے کافران کٹی جا رہا ہے انہاں دی گردناں اڑائی جا رہا ہے او بھی جہاد کر رہا ہے جیڑا میری ثنا خانی بیان کر رہا ہے او بھی جہاد کر رہا ہے اتنا ذکر مصطفیٰ دا فائدہ اور ایسی ایسی بشارتیں سنو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا اجی ایمان لے کے نہیں سی آئی اور کعب بن زہیر او سن جنہاں دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جی تھلے پہ قتل کر دیا او کعب بن زہیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجو دے اندر نا مستاخی دے اندر شعر لکھ دے سن اس وقت ایمان اجی لے کے نہیں سی آئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی جتھے کعب بن زہیر لبے نا او دی گردن اتار دے ان کعب بن زہیر نو پتہ چلیا کہ نبی نے ارشاد فرما لیا انہوں نے بھی پتہ سی نبی نے فرما لیا تو صحابہ میں چھڑنا کوئی نہیں ہے پتہ سی کعب بن زہیر نا چادر دے نال نا اپنا منہ چھپا کے رکھ دے سن کیوں کیونکہ کسی نبی دے غلام نے ویکھ لیا گردن اڑا چھڑنی حضرت کعب بن زہیر چادر ولیٹی تو بالکل اپنی اکھاں بھی نام دکھائیاں بالکل چہرہ ڈھپیا
تے ڈپے یا چہرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر آیا تے سرکار کول آ کے بیٹھ گیا تے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کعب بن زہیر آ جائے تو تواڈے کولوں معافی منگے اون معافی لب جائے گی؟ کعب بن زہیر نو پتہ سی میں کہڑے در تے آیا. کعب بن زہیر نا چادر لپیٹ کے نا منہ چھپا کے آگے سرکار کو یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر آ جائے تو کیا انہوں معافی مل جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا انہیں آنا کیے تو ہی کعب ہے. میں انہیں آنا کیے تو ہی کعب ہے. فرمایا جدو اتھ تک ٹر کے آ گیا ہے اور معافی کی میرا رب دے ہوئے یہ شرک بھی اگر بندہ توبہ کرے تو معاف کر دینا ہے. تو گستاخی کی تھی اور آپ ہی ٹر کے آ گیا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی جڑی گل میں سنان لگا. کعب بن زہیر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے بڑی تواڈی گستاخی کیتی اگر حکم دیو تو میں شعر و شاعری چوں تواڈی شان نہ بیان کرا. سائز کبرا اٹھا کے ویکھو دے اندر یا رسول اللہ اگر حکم دیو تو میں تواڈی شعر و شاعری نہ بیان کرا. اوتھے بیٹھے کعب بن زہیر نے 40 شعر مصطفیٰ دی شان دے اندر لکھ دیتے ہیں. 40 شعر لکھے نا تے شعر پڑھی جا رہے میرے آقا سنی جا رہے ہیں. آخری جڑا شعر سی اوہ یا رسول اللہ تسی نور ہو یستداؤ تے تواڈے نور تو اے تمام دنیا دے نور بنے نے. کعب بن زہیر دی گل کھولی جائے نا تے کعب بن زہیر کہہ رہے سن یا رسول اللہ زمین بنی تواڈے نور دے صدقے بنی, اے اسمان بنیا تواڈے نور دے صدقے بنیا, اے جنو انس بنے تواڈے نور دے صدقے بنے, اے لوح و قلم بنے تواڈے نور دے صدقے بنے. یا رسول اللہ جنو جنو جو ملیا بھی ہے او تواڈے صدقے ہی ملیا تے جڑی جڑی چیز بنی ہے تواڈے صدقے ہی بنی ہے. یہ بیان کر رہے سن. میرے آقا نے جس ویلے اپنا نور ہونا سنیا نا تو میرے آقا جھومنا شروع فرما دیتا. میرے آقا جھوم رہے ہیں. توجہ کریں میں تو جھوم کے کھاندہ بلا تشبیہ بلا مثال. میرے آقا نے نا اپنی کملی مبارک اپنے موٹے تے رکھی تے کعب بن زہیر 40 شعر پڑھ رہے. میرے آقا جھوم رہے. آخری جس ٹائم شعر آیا نا یا رسول اللہ تسی نور ہو تے تواڈے نور تو ہر شے بنی ہے. اتنے میرے آقا جمعے کہ آقا دے کندھے مبارک تو آپ دی چادر سرک کے تھلے زمین تے آ گئی ہے. اتنا آقا جمعے اپنی نعت خوانی سن رہے ہیں جھوم رہے ہیں. دسو یار میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا دنیا تے تواڈے تے رہنا ظاہری اے بھی تواڈے واسطے خیر ہے, میرا دنیا تو ٹر جانا بھی تواڈے واسطے خیر ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نعت خوانی سن کے جھوم رہے سن تے اج احسان بھائی نے اپنے گھر دے اندر محفل سجائی ہے, تے نعت خوانی بھی ہوئی ہے, دو بیان بھی ہوئے تے سرکار جھومنے ہی نہیں ہونے. اللہ کرے اے نظر کرم ہو جائے تے جڑے محفل دے اندر آ کے بیٹھے ہو اللہ کرے سرکار دی نظر کرم ہوے تے اج ساڈے سارے دے گناہاں دی مغفرت ہو جائے. میرے آقا جھوم رہے اتنا جمعے کہ آپ دی چادر مبارک نہ تھلے زمین دے آگئی. میرے آقا نو شعر اتنا پسند آیا, اپنا نور اپنے آپ نو کہنا اتنا پسند آیا. میرے آقا نے فرمایا کعب بن زہیر تو میں راضی کر چڑیا, میری شان بیان کی دیا اے ہو چادر میں تو تحفہ عطا کرنا. اپنی چادر میرے آقا نے حضرت کعب بن زہیر نے تحفہ عطا کر دی. دسو یا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ آپ آکھنا کیوں کہ میری نعت خوانی بیان کر. حضرت کعب بن زہیر نے فرمان کہ اتھے بہ کے میری نعت خوانی بیان کرن. حضرت حسان بن ثابت واسطے ممبر مکان سرکار کی نہ اپنے ذکر واسطے خوش ہو گئے تو سرکار خوش ہو گئے تو رب خوش ہو گیا. سبحان اللہ. اس لیے تو سرکار راضی تو رب راضی. جاعل رضا کا رضا ہے. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ دی رضا وچ اپنی رضا رکھی. سونیا جڑا تیرے در گناہ ہو جائے نا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. رب فرماتا ہے کوئی گناہ ہو جائے نا تو مصطفیٰ دے بوئے آ جائے. بیان میرا موقع ہے پریشان نہ ہو. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو مصطفیٰ دے بوئے آ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آ جاؤ مصطفیٰ دے بوئے. میں او جلہ مصطفیٰ دے بوئے آ گیا, میں او دی مغفرت کرنی ہے. خود بھی بخشنے دے قادر ہے نا, لیکن قرآن کہندا ہے میرے رب نے خود مصطفیٰ دا طرز کھایا تو میں اتھے جاؤ اتھے جا کے توبہ کروں. مصطفیٰ دی رضا وچی رب دی رضا ہے. اور اے میلاد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رضا دا ذریعہ ہے. تو ہر بندے چاہیے کہ کثرت نال اپنے آقا دے درود بھی پڑھے, اپنے آقا دا میلاد بھی منائے.